ایسے کیا ان ظالموں نے، پتہ نہیں اندر گھس کے میری بچی کو مار دیا، میری بچی کو مار دیا۔ میں کہاں سے ڈھونڈوں گی اپنی بچی؟ اکیلی میری بچی تھی اور اتنی نیک، وہ مجھے بھی سنبھالتی تھی۔ میری بیٹی اتنی میری ہمدرد تھی، ایک ایک منٹ کی خبر رکھتی تھی میری۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میری بیٹی کا فون آئے گا، ابو کدھر ہو، ابو کدھر ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ نے میری ایک سٹوری دیکھی ہوگی جس میں ایک خاتون کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اب میرے ساتھ تو اس خاتون صبا کے ماں اور باپ موجود ہیں۔ صبا اپنے کسی عزیز کی شادی سے گھر آتی ہیں اور آنے سے چند ہی منٹوں بعد کچھ منشیات فروش جو کہ اس علاقے میں دن دناتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے وہ بھتہ وصول کرتے ہیں، ان کے دیور سے کہیں نہ جانے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے گھر میں گھس کر اس معصوم خاتون کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ان کی والدہ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب آپ کی بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن ہم آپ کی آواز اداروں میں بیٹھے ان حکمرانوں تک تو ضرور پہنچائیں گے جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ ایسے جو ملزمان ہیں، جو گلی محلوں میں لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو دھمکاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کو جان سے مار دیتے ہیں، تاکہ ادارے ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو جو ان کے جرم کی سزا ہے وہ ان کو دی جائے۔ آنٹی، ہم آپ کے دکھ میں شامل ہیں، لیکن ہم آپ کی بیٹی واپس نہیں لا سکتے۔ اس دن کیا واقعہ ہوا تھا جس دن یہ قتل ہوا؟ وہ ادھر گئی تھی شادی میں، ڈھول کی تھی اور صبح شادی تھی میری بھتیجی اور اس کی نند کی بیٹے کی۔ تو مجھے فون کرتی، امی آپ نہیں آئے؟ میں کہ سردی ہے، آپ چلے گئے ہو، چلو آپ آ جانا واپس، کل میں آؤں گی شادی میں، آج نہیں۔ اور یقین جانے اتنی خدمت گزار میری بچی تھی، اب میں کہاں سے ڈھونڈوں گی اس کمبختوں کو؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور یہ وزیر اعلیٰ، ان کو چاہیے کہ یہ جو ان مجرموں کو گرفتار کریں اور کنٹرول کریں۔ یہ ہمارے جی، علاقے اس میں دن جس دن آپ کی بیٹی کے ساتھ ہاں یہ جی، واقعہ ہوا تو آپ اس گھر میں تھی یا کہیں نہیں تھی؟ میں اپنے گھر تھی۔ تو جب آپ کو فون پتہ چلا آیا، تو ہاں پھر جی، آپ کو جب آیا تو وہ لے کے جا چکے تھے اس کو۔ اس نے اس کا میاں تھا، اس کی بیٹی تھی اور بچے تھے۔ انہوں نے دیکھا جس طرح بھی ہوا، سارے ادھر تھے، میں اپنے گھر تھی۔ ہمیں فون آیا صبح کو، پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی، گولی لگ گئی ہے۔ تو اس کے ابو فٹافٹ کوٹ پہن کے آئے ہیں جلدی، تو میں لیٹی رہی ہوں، پھر آیا جی صبح مر گئی۔ میں کہ وہ کیسے مر گئی؟ میں پاگلوں کی طرح بھاگی آئی ہوں تو ادھر تھی نہیں، لے گئے۔ ایسے کیا ان ظالموں نے، پتہ نہیں اندر گھس کے میری بچی کو مار دیا، میری بچی کو مار دیا۔ میں کہاں سے ڈھونڈوں گی اپنی بچی؟ اکیلی میری بچی تھی اور اتنی نیک، اتنی بڑائی ہے۔ مجھے کہتی امی مجھے سورت مزمل زبانی یاد کر لی، میں نے درود تاج بھی، میں مذاق کر رہی، میں کہ چلو بن پڑھو، پڑھا کر روز آنٹی روٹی پکا کے۔ ماں جی، آپ کی اپنی بیٹی سے آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی؟ کیا باتیں ہوئی تھی؟ میری بیٹی کو فون پر بات ہوئی ہے اور ایک دن پہلے بس، اس کے بعد نہیں ملی مجھے۔ ان ظالموں نے آپ کی بے گناہ بیٹی کو گھر میں آ کے مار دیا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے، اور جو حکمران ہیں یہی سزا دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں کسی پولیس والے یا کسی پر الزام نہیں دیتی، سارے آئے تھے، ڈی ایس پی، انہوں نے بہت حوصلہ دیا ہمیں اور ہمیں کہا ہم انصاف کریں گے۔ ماں جی، اور 4-5 دن گزر گئے ہیں آپ کی بیٹی کو قتل ہوئے، ابھی تک ایک ملزم بھی نہیں پکڑا، کیا فائدہ ان حوصلوں، ان تسلیوں کا؟
انہیں خود ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا یا وزیر اعظم خود اس چیز کی پیروائی کریں. میری معصوم بچی کو جو انہوں نے یہ ظلم کیا، اس کے بچوں کو اپنے اس کے کون سنبھالے گا؟ میں خود بیمار ہوں، وہ مجھے بھی سنبھالتی تھی. میرے پاس فون پر کہنا سب آ جائیے، آگے تھوڑا سا گھر ہے میرا سکھ نہر پر، تو ادھر بھاگی آ جاتی تھی. انکل جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور جلد سے جلد ان کو گرفتار کیا جائے، تاکہ یہ ان کو آئندہ کبھی جرت نہ ہو کہ کسی کے گھر نجائز اسلحہ لے کر جا کر فائرنگ کرنے کا. انکل جی یہ جو ملزمان جنہوں نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ منشیات فروش ہیں، یہ گنڈا گردی کرتے ہیں، لوگوں کو بلا وجہ مارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف پولیس پہلے سے کیوں نہیں ایسی کارروائی کرتی کہ ان کو جیلوں میں دھکیلا جائے؟ پہلے سے پولیس کارروائی کرتی یا یہ نہیں کرتی، لیکن کچھ پکڑے جاتے ہیں، چند دن کے بعد پھر وہ پیسہ دے دے کے واپس آ جاتے ہیں اور پھر ویسے ہی اپنا دن دناتے پھرتے ہیں. یہ تو ہمارے اعلیٰ حکام اور پولیس کو چاہیے نا کہ ایسے ملزموں کو نہ چھوڑا جائے، نہ ان سے رشوت لے کے ان کے کیسوں کو ختم کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی صبا کے جو قاتل ہیں وہ پولیس پکڑ سکے گی اور آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر پولیس چاہے نا تو دنیا کی 7ویں تہہ سے بھی پکڑ کے لا سکتی ہے. یہ پولیس اگر چاہے تو اگر نہ چاہے تو ان کے سامنے پھرتے رہیں گے تو وہ گرفتار نہیں کر سکتی. یہ صرف ہماری پولیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 7 تہوں سے بھی اپنا مجرم کو پکڑ کے لا سکتے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بنا دیا ہے، ان کی وردیاں ان کو دی ہیں تاکہ یہ کام کر سکیں، لیکن کام پراپر طریقے سے ہوتا نہیں ہے. ابھی جیسے آنٹی نے بتایا کہ جی پولیس والے اس دن آئے تھے، انہوں نے بڑی تسلیاں دیں، لیکن صرف جن کا نقصان ہو جاتا ہے ان کو صرف تسلیاں دی جاتی ہیں. تسلیوں کی حد تک ہی ہے. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تسلیوں کی حد تک ہے. ابھی تک ایک مجرم بھی نہیں پکڑا گیا، حالانکہ ان کے گھر قریب ہیں، سارے ان کو نشاندہی بھی کروائی گئی ہے اور ان کے عزیز و اقارب بھی ادھر نزدیک ترین رہتے ہیں تاکہ ان کو پکڑ کے ان تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابھی تک ایسی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی. انکل جی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کے لیے نا بڑی عزیز ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کی بیٹی تھی، اس کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو نا اندر ہی اندر سے تکلیف دیتی ہے کہ کاش وہ بیٹی نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، یا دوبارہ اب وہ کبھی میں اسے نہیں دیکھ سکوں گا؟ میری بیٹی اتنی میری ہمدرد تھی، ایک منٹ کی خبر رکھتی تھی میری. آپ نے کیا کھایا ہے، پیدل نہیں آنا، پیدل نہیں جانا، موٹر سائیکل، مجھے سانس کا مسئلہ ہے، میں زیادہ چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے بیٹے کو مجھے 4 نمبر گلی یہاں سٹاپ ہے وہاں پر بھیج دیتی تھی کہ تاکہ ابو کو نہ لے آئیں، کیونکہ 10 منٹ کی پیدل سفر کا راستہ ہے ہمارے گھر کا وہاں سے. میں فیکٹری میں بھی ہوتا تھا تو بار بار فون کرتی تھی، ہاں جی ابو گھر آ گئے ہو یا نہیں آ گئے. اتنی ہمدرد اور مطلب کہ خیال رکھنے والی بچی ہوتی تھی. اگر میری کوئی چیز گندی بھی ہو گئی نا، اس نے فٹافٹ دھو کے ڈال دینی ہے صاف کر کے اور کہنا کہ یہ اب پہنو جی. انکل جی بیٹی نے تو خیر اب واپس نہیں آنا بھی، لیکن اس کی باتیں، اس کی وہ یادیں، اس کی وہ آپ کو جو کچھ بھی وہ ہمدردیاں تھیں وہ آپ کو تڑپائیں گی یادیں. ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے. یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میری بیٹی کا فون آئے گا، ابو کدھر ہو، ابو کدھر ہو. یہ باپ یقین کریں کہ اب اس بیٹی کی ان کو جب یاد ستائے گی نا تو ان کے اندر سے کتنی تکلیف ہوگی. میری آپ سب سے گزارش ہے اور خاص کر پولیس سے گزارش ہے کہ آپ تسلیاں نہ دیں. ہمیں تسلیوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں آپ کی کارکردگی کی ضرورت ہے. آپ لوگ جب وردیاں پہنتے ہیں نا، آپ لوگ جب اس طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں نا، تو کبھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مائی کا لال پولیس والا ہوگا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کہا ہوگا کہ ماں آج میں نے کسی مظلوم کے قاتلوں کو سزا دلوا دی. کیونکہ آپ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ صرف اور صرف منہ کالا کرتے ہیں. اور آج شاید آپ کو تربیت یہ دی جاتی ہے کہ جی جن کا نقصان ہو جائے، جن کا کوئی اپنا پیارا مر جائے، ان کو بس تسلیاں دینی ہیں، تسلیوں سے ان کا پیٹ بھر دینا کہ جی بس آپ کو سب کچھ مل گیا.
لیکن آخرکار کب تک؟ آپ نے بھی مر کر قبر میں جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر یہ ذمہ داری انصاف دینے کی کسی مظلوم کو ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے نا تو اس کا جواب دہ بھی آپ ہی ہوں گے. ہم تو اس طرح ایسے مظلوم لوگوں کی آواز بنتے رہیں گے اور آپ کے مکروہ چہرے عوام تک پہنچاتے رہیں گے. آخرکار ایک نہ ایک دن آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ ضرور صبا کے قاتل گرفتار ہوں گے اور ان کو سزائے موت بھی ملے گی. مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.